بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدس خنجر۔ ایک مقدس خنجر کے حصول کی خونی کشمکش کی حیرت ناک اور پراسرار داستان۔ جب اسے واپس آئیں تو میں نے خود کو ایک نرم اور آرام دہ بستر پر دراز پایا۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور قرب و جوال کا ماحول خاصا بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ایک کمرہ تھا جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ ہسپتال کا کمرہ ہے، بس ہسپتال جیسا کمرہ تھا۔ دروازہ کھول کر جو شخص کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھ کر میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ سرفراز کو اس حالت میں دیکھ سکوں گا۔ سرفراز مجھے ہوش میں دیکھ کر مسکراتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ پھر میں نے متحیرانہ انداز میں کہا، خوابوں کی شکل ایسی بھی ہوتی ہے مسٹر سرفراز؟ میں آپ کو جس انداز میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب نہیں، ایک حقیقت ہے۔ ہم دونوں ٹھیک ہیں کیا؟ میں نے پھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، تمہارا خیال ہوگا کہ میں مر چکا ہوں؟ میرا خود اپنے بارے میں بھی یہی خیال ہے، میں نے کہا، اور سرفراز نے زور سے کہکا لگایا اور پھر بولا، مگر اپنے دشمنوں کی بدقسمتی سے ہم دونوں ہی زندہ ہیں۔ تب تو واقعی دشمن بہت بدقسمت ہے۔ میں نے ایک دشمن کو ہلاک کر دیا ہے۔ ہاں، ریوالور کا صحیح استعمال تم نے کیا، لیکن افسوس ہمارے دشمن اس راش کو اٹھا کر لے گئے جس سے ہم کو یہ نتیجہ اخذ کر سکتے۔ لیکن پروفیسر غازی کی رہائش گاہ سے بہت سے مسئلے مسائل حل کر لیے گئے ہیں۔ اصل میں اس سلسلے میں کئی دوسرے ادارے بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ ہماری اس سیکیورٹی کے ایک خاص گروپ نے عین وقت پر پروفیسر غازی کی رہائش گاہ پر ریڈ کیا، اور تو کوئی ان کے ہاتھ نہیں آ سکا، لیکن ہم لوگ بچ گئے۔ لیکن تم مسٹر سرفراز؟ ہاں، مجھ پر ایک کامیاب وار کیا گیا تھا، لیکن انہیں کامیابی نہیں حاصل ہو سکی۔ البتہ میرے سر کے پچھلے حصے پر ایک چھوٹی سی ضرب ضرور لگی تھی۔ یہ دیکھو، یہ ٹیپ چپکا ہوا ہے۔ سرفراز نے اپنے سر کا عقبی حصہ میرے سامنے کر دیا۔ ڈاکٹروں نے اس کے خوبصورت بال اس جگہ سے کاٹ دیے تھے جہاں اس کے چوٹ لگی تھی۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، خدا کا شکر ہے، باقی ساری باتیں تو اپنی جگہ، لیکن تمہاری زندگی بچ جانے پر تم یقین کرو میں بے حد مسرور ہوں۔ شکریہ، میں جانتا ہوں، سرفراز نے مسکراتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے کہا، یہ کون سی جگہ ہے؟ یوں سمجھ لو کہ ایک طرح سے میرا گھر ہی ہے، لیکن وہ گھر نہیں جس میں میں رہتا ہوں۔ وقت کتنا گزر چکا ہے؟ 18 گھنٹے۔ کیا مطلب؟ تم 18 گھنٹے تک بے ہوش رہے ہو؟ کیا میرا زخم زیادہ شدید ہے؟ نہیں، تمہاری بے ہوشی حیرتناک تھی، لیکن ڈاکٹر نے اس بارے میں کسی تشویش کا اظہار نہیں کیا ہے۔ بلکہ ان کا کہنا ہے کہ سر کا کوئی ایسا حصہ عارضی طور پر متاثر ہوا ہے جو ہوش میں نہیں آنے دے رہا، البتہ ہوش میں آ جائے گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس دوران بہت سی کام کی باتیں معلوم ہو چکی ہیں جن کے بارے میں تمہیں بتانے کے لیے بے چین ہوں۔ یہ ہمایوں کچھ لمبے عرصے کے لیے ہی نکل گیا ہے۔ ٹیلی فون آیا تھا اس کا، خیریت معلوم کر رہا تھا۔ میں نے کوئی ایسی بات اسے نہیں بتائی جس کی وجہ سے وہ اپنا پروگرام ادھورا چھوڑ کر واپسی کا سفر کرے۔ کیا فائدہ؟ ہم تو مشکل میں گرفتار ہیں، اسے مشکل میں گرفتار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک، مگر وہ پراسرار باتیں کیا ہوئیں جن کے بارے میں تم مجھے بتا چکے ہو؟ میں نے سرفراز سے پوچھا۔ سیکیورٹی کے جن افراد نے پروفیسر غازی کی رہائش گاہ پر ریڈ کیا تھا وہاں انہیں کوئی لاش وغیرہ نہیں ملی، البتہ پروفیسر غازی کی رہائش گاہ میں تازہ خون کے دھبے ضرور موجود تھے، حالانکہ یہ خون تمہارے جسم پر نہیں پایا گیا۔ تمہارا لباس صاف ستھرا تھا، خون کا تجزیہ کیا گیا تو وہ 100% انسانی خون ہے اور اس کا گروپ او نیگیٹو ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پروفیسر غازی کی اس تجوری کو یہاں سے اٹھا کر اس خفیہ ڈپارٹمنٹ میں لے جایا گیا۔ یہ رپورٹ ان لوگوں کو مل چکی ہے کہ تجوری میں موجود جو چیز بھی ہے اس کی وجہ سے کئی قتل ہو چکے ہیں۔ ایڈوکیٹ کاظمی، ملک اعجاز، پروفیسر غازی اور اس سے پہلے بھی کئی ایسے افراد جو اس انوکھی چیز کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہ انوکھی چیز جانتے ہو کہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ بابا عبدالحق کا کہنا بھی ٹھیک تھا اور باقی لوگ بھی ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ وہ ایک پراسرار دستاویز ہی نہیں بلکہ ایک قیمتی خزانہ بھی ہے، ایک ایسا ہلالی خنجر جس کے دستے پر دنیا کے قیمتی ترین ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ خنجر زمانہ قدیم کا ہے اور اس کے بارے میں بہت سی تحقیقات کی جانے والی ہیں۔ اصل میں اس سلسلے میں جو خصوصی دلچسپی لی گئی ہے وہ بنیادی طور پر ان زندگیوں کے ضیاع کی وجہ سے ہے جو قیمتی تصور کی جاتی ہیں اور صرف اس پراسرار چیز کی وجہ سے گئی ہیں، لیکن اس سے مزید الجھاوے پیدا ہو گئے ہیں۔ میں اور تم اگر بیان دے دیں تو یقین کرو تہلکہ مچ جائے۔ ہم نے تو یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے یہ اس گھر میں محفوظ تھا اور ایک بزرگ شخصیت نے اس کا انکشاف کیا، وہ بھی ایک شخص کو اس کی جائیداد سے محروم ہو جانے کی وجہ سے۔ طور علی جن کا نام بھی آیا، جبکہ یہ ساری چیزیں اب پس منظر میں چلی گئی ہیں اور اس خنجر کی ایک تاریخی حیثیت ہو گئی ہے۔ بہت سے محکمے اس مختصر وقت میں اس معاملے میں ملوث ہو گئے ہیں
اور توقع ہے کہ کچھ وقت کے بعد کچھ ملکی اور غیر ملکی اس خنجر کی تحقیق کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سرفراز کو دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر گردن ہلاتا ہوا بولا، سرفراز، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو ان تمام معاملات سے بے تعلق ہی کر لیں؟ یہ سلسلہ اب انتہائی سنگین نوعیت کا حامل ہوتا جا رہا ہے۔ میرے دوست، یہ بات میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن مجھے تم پر غور کر کے انتہائی حیرت ہوتی ہے، کیونکہ تم براہ راست ان معاملات سے متعلق ہو، اور تمہارا وہ پسماندہ خاندان قطعی اس حیثیت کا حامل نہیں ہے کہ اتنے بڑے مسئلے میں الجھے۔ یہ تو ایک تاریخی عمل ہے، اور اس تاریخی عمل میں تمہارا مقام ایک بہت بڑی حیثیت کا حامل ہوگا۔ تو تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو ڈیئر سرفراز؟ یہ کہ ایک تعلیم یافتہ آدمی کی حیثیت سے اس معاملے میں دلچسپی لو اور بہت اہتمام کے ساتھ اس سے اپنا رشتہ جوڑو۔ میں تو اپنے آپ کو بعد کے مسئلے میں لانا چاہتا ہوں، اس کی تحقیق میں تمہارا نام شامل ہوگا۔ گویا تمہارا کہنا یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں مکمل طور پر… ہاں، بالکل۔ ٹھیک ہے، اب میں اپنے آپ کو اس معاملے سے دور نہیں رکھوں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ حالانکہ لندن سے آنے کے بعد یہاں جو حالات میرے ساتھ پیش آئے تھے انہوں نے مجھ سے میری تمام ذہنی صلاحیتیں چھین لی تھیں۔ آخر میں ایک تعلیم یافتہ انسان تھا۔ اگر مجھے میرے گھر میں میری حیثیت مل جاتی تو لازمی بات تھی کہ اپنے وطن میں کارآمد آدمی کی حیثیت سے میں اپنے آپ کو روشناس کراتا، لیکن اس بات کا میں کیا کرتا کہ اہل وطن میں، خاص طور سے میرے اپنے عزیز و اقارب نے جس طرح میری پذیرائی کی تھی، اس نے مجھے بہت دل برداشتہ کر دیا تھا، اور اب میرے ذہن میں اپنے مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ لیکن اب پراسرار واقعات نے جس طرح یہ سب کچھ کیا، وہ ایک عجیب و غریب شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس مخصوص سرکاری محکمے میں مجھے زبردست پذیرائی دی گئی تھی، اور یہ بھی سرفراز کی ہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ مجھے بالکل پازیٹیو انداز میں لیا گیا تھا۔ بہرحال، جب میں بالکل صحت یاب ہو گیا تو ایک دن مجھے ایک مخصوص جگہ طلب کیا گیا، اور یہاں بہت سے افراد موجود تھے۔ یہ ایک دلچسپ چیز تھی کہ ایک بڑی سی میز پر سفید چادر بچھا کر شیشے کا ایک صندوق رکھا گیا تھا، اور اس صندوق میں ایک چیز رکھی گئی تھی، یعنی وہ ہلالی خنجر، جس کی آب و تاب سے واقعی یہ جگہ جگمگا رہی تھی۔ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کا ایک خاص حصہ تھا جہاں اس خنجر اور ان کے کاغذات کو دکھانے کا اہتمام کیا گیا تھا، جو تاریخی حیثیت رکھتے تھے۔ کچھ ماہرین یہاں موجود تھے جنہوں نے اس سلسلے میں خاصی تحقیقات کی تھیں اور معلومات حاصل کی تھیں۔ کئی اجنبی چہرے نظر آ رہے تھے جن میں کچھ غیر ملکی بھی تھے۔ جس شخص کی ذمہ داری اس سارے معاملے کو بتانے کے لیے لگائی گئی تھی، اس کا نام حیدر شاہ تھا۔ بلند و بالا شخصیت کا یہ حامل شخص، جس کے شانے بے حد چوڑے تھے، جسم ورزشی، خاص چیز اس کے چہرے پر نظر آنے والی مونچھیں اور سفید بال، جو اس کی شخصیت میں ایک عجیب و غریب اضافہ کرتے تھے۔ آخرکار اس نے تقریر کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے کہا، کبھی کبھی ہمارے محکمے کو ایسے واقعات کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے جن کا تعلق پراسرار جرائم سے ہوتا ہے۔ پراسرار جرائم اس واقعے کو کہتے ہیں جو کسی ناقابل یقین بات کے سلسلے میں ہوتا ہے، اور عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ایسی بے شمار پراسرار چیزیں ہیں جو انسانی عقل و فہم سے باہر ہیں۔ پروفیسر غازی جیسی شاندار شخصیت کے بارے میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ تھے، اور اس سرمایہ کو کچھ پراسرار واقعات نے نگل لیا۔ یہ کاغذات بتاتے ہیں کہ یہ ہلالی خنجر، جس کا تعلق زربانیہ طبقے سے ہے، اور زربانیہ کے بارے میں کچھ قدیم کتابوں میں شواہد ملتے ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ طبقہ کچھ غیر انسانی شخصیت رکھتا ہے، اور اس کے سلسلے میں ایک پراسرار شخصیت والے شخص طور علی کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اگر ہم ان کاغذات اور پروفیسر غازی کے انکشافات کو حقیقت جان لیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ طور علی کی عمر تقریباً 2000 سال، یا ممکن ہے کہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہو۔ پروفیسر غازی نے ان کاغذات میں یہی تذکرہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت عرصے قبل مشرق بعید سے یہ خنجر تلاش کر کے لائے تھے اور اس کے بارے میں تحقیقات کر رہے تھے۔ خنجر گم ہو گیا اور طویل عرصے تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ بعد میں یہ کسی ذریعے سے دوبارہ ان تک پہنچا، لیکن اس کے بعد وہ زندہ نہ رہ سکے۔ یہ خنجر ایک غیر معمولی تاریخ کا حامل ہے، اور اسے نہ جانے کہاں کہاں کا سفر کرنا پڑا ہے۔ بہرحال، آپ اس خنجر کے بارے میں آئندہ کیا ارادے رکھتے ہیں؟ کوئی صحیح صورتحال سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم یہ تحقیقات کریں کہ اس خنجر کا تعلق بظاہر کس سے ہے، اور ان افراد کی موت کا سبب کون بنا۔ ہاں، لیکن محکمہ نوادرات کا کہنا ہے کہ اس خنجر کی حفاظت بھی کی جائے، کیونکہ یہ نہ صرف تاریخی نوعیت کا حامل ہے بلکہ انتہائی قیمتی بھی ہے۔ چنانچہ ہم اس کے بارے میں کچھ ماہرین سے رابطے کر چکے ہیں جو ہمیں اس کی صحیح نوعیت بھی بتائیں گے اور ہماری رہنمائی بھی کریں گے۔
میری نگاہ چاروں طرف گردش کر رہی تھی۔ میں نے ایک دراز قامت آدمی کو دیکھا جو ایک شاندار سوٹ میں ملبوس کسی کاغذ پر جھکا ہوا تھا، کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کی رنگت سانولی تھی لیکن شخصیت بے مثال، بڑی بڑی خوبصورت گہری سیاہ آنکھوں سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اسپین کا رہنے والا ہو۔ لوگ اس کے بارے میں اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ پراسرار خنجر زمانے جدید میں ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ لیکن اس سلسلے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ آپ اس کے تحفظ کا کیا بندوبست کریں گے اور آئندہ اس کے لیے کیا ارادے رکھتے ہیں آپ؟ کہیں سے آواز آئی۔ ہم اسے یہیں محفوظ رکھیں گے، اس کی باقاعدہ نمائش کی جائے گی اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کون اس کے حصول میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ لوگ کوئی بہتر تجویز پیش کر سکتے ہیں تو اس کی پذیرائی کی جائے گی۔ چاروں طرف سے ہلکی ہلکی بھناہٹیں شروع ہو گئیں۔ لوگ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخر کار یہی کہا گیا کہ موجودہ تجویز ہی مناسب ہے۔ سیکیورٹی کا وہ افسر اعلیٰ جس کا نام بعد میں مجھے معلوم ہوا شہباز علی ہے، ان تمام ذمہ داریوں کو اپنے شانے پر اٹھائے ہوئے تھا جو خنجر کی حفاظت کے لیے کی گئی تھی۔ اس نے اپنے آگے کے منصوبے کو بتاتے ہوئے کہا، اصل میں بات صرف اس قیمتی خنجر کی نہیں ہے۔ ایک قیمتی چیز کی حفاظت کرنا ہماری حکومت کا فرض ہے، لیکن اصل مسئلہ وہ قیمتی انسانی زندگیاں ہیں جو چلی گئی ہیں، اور لازمی بات ہے کہ ان زندگیوں کو لینے والے بدترین مجرم قرار دیے گئے ہیں، اور ان بدترین مجرموں کی گرفتاری ہی ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ بہرحال، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا کہ اس خنجر کو نمائش کے لیے رکھا جائے گا اور اس کے بعد اسے ایک میوزیم کے سپرد کر دیا جائے گا، لیکن میوزیم میں اس خنجر کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس میں دلچسپی لینے والوں کی تلاش ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ہی کام ہوگا، اور اصل کام وہی ہے۔ لیکن مسٹر شہباز، کیا وہ پراسرار لوگ اس خنجر کو چرانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ ہم اپنی آخری کوشش کریں گے کہ وہ لوگ کامیاب نہ ہو سکیں، بلکہ اسے چرانے کی کوشش میں ہماری نگاہوں میں آ جائیں۔ جب دو فریق آپس میں مقابلے پر آتے ہیں تو بہرحال دونوں کے درمیان چوٹیں اور چالیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے مقابل کے سامنے کس طرح قدم جماتے ہیں۔ اگر وہ ہم سے زیادہ چالاک ہوا تو ہمیں ہماری کوشش میں ناکام بنا دے گا۔ بہرحال، یہ بہت ہی اہم میٹنگ تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس میٹنگ میں جتنے افراد شریک ہیں وہ کس نوعیت کے حامل ہیں۔ مجھے اس میں اس لیے شریک کیا گیا تھا کہ اس سارے معاملات کا براہ راست مجھ سے ہی تعلق تھا، اور بہرحال میں ایک معزز خاندان کا فرد تھا جس سے کسی برائی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، اور یہ ماحول میرے لیے بلا شبہ سرفراز نے پیدا کیا تھا۔ میں نے سرفراز کی طرف دیکھا، وہ فکرمند نظر آتا تھا۔ اس کی حالت خاصی مضطرب معلوم ہوتی تھی، پتہ نہیں کیوں وہ اس سلسلے میں پریشان تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا، کیا بات ہے سرفراز، تم الجھے ہوئے سے محسوس ہو رہے ہو؟ ہاں، مسٹر شہباز اس ایجنسی کے سربراہ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس سلسلے میں جو منصوبہ بندی کی گئی ہے نہ جانے کیوں میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اصل خطرہ اس وقت شروع ہوگا جب اس خنجر کی نمائش کی جائے گی۔ میں نے گردن گھما کر اس دراز شخص کو دیکھا جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ اسپینش ہے، لیکن اچانک ہی میں چونک پڑا۔ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ایک اور آدمی جو ہلکے پھلکے بدن کا مالک اور کلین شیف تھا کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی شخصیت بھی بڑی عجیب معلوم ہوئی۔ اس کی تیز کشادہ آنکھوں سے جو بڑی برق رفتاری سے اپنے حلقوں کے گرد گردش کر کے کمرے کے ہر حصے کا جائزہ لے رہی تھی، ایک عجیب سی کیفیت ہویدا تھی۔ بہرحال، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماحول انتہائی پراسرار ہو گیا تھا۔ جن لوگوں کو اس جگہ مدعو کیا گیا تھا، ظاہر ہے وہ حکومت کے ایسے لوگ ہوں گے جن کی یہاں موجودگی کو غلط نہیں سمجھا جاتا ہوگا، حالانکہ ان لوگوں کو صحیح صورتحال کا علم نہیں تھا۔ یہ بات صرف میرے علم میں تھی، اور میرے علاوہ سرفراز جانتا تھا کہ طور علی کی اگر کوئی شخصیت ہے تو میں نے اس شخصیت کو دیکھا ہے۔ وہ بوڑھا شخص جو اپنے طور پر انتہائی شاندار شخصیت رکھتا تھا، یا پھر وہ خوبصورت عورت جس کے بارے میں میرا ذہن بھی ابھی تک صاف نہیں ہوا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ دراز قامت اسپینش کہاں غائب ہو گیا۔ چنانچہ میں سرفراز کو اطلاع دیے بغیر باہر کی جانب بڑھا۔ دروازے کے باہر ایک سپاہی پہرا دے رہا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر پوچھا، ابھی تھوڑی دیر ہوئی اس کمرے میں ایک لمبے قد کا ایک آدمی کھڑا تھا، کیا تم نے اسے دیکھا؟ ہاں، میں نے اسے دیکھا تھا، اس کی رنگت سانولی تھی۔ ہاں، بالکل وہی، میں نے اسے دیکھا تھا۔ کیا وہ اس دروازے سے نکل کر باہر گیا تھا؟ میں نے سوال کیا تو سپاہی حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر بولا، میں تو نہیں دیکھا جناب، وہ اس جگہ کھڑا ہوا تھا، اور جب مسٹر شہباز کچھ تفصیلات بتا رہے تھے تو وہ یہیں موجود تھا۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ کمرے سے باہر نہیں گیا۔ لیکن وہ کمرے کے اندر بھی نہیں ہے جناب، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کمرے سے باہر نہیں گیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو زمین نگل گئی ہو یا آسمان، اس نے اپنے آپ کو اندر چھپا لیا ہو۔ میں شدید حیران رہ گیا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ پراسرار گروہ کے لوگ جناتی خواص رکھتے ہیں۔
ممکن ہے وہ بھی طور علی کا بھیجا ہوا کوئی جاسوس ہو جو معلومات حاصل ہونے پر پراسرار طریقے سے غائب ہو گیا ہو۔ اس طرح کے معاملات میں یہ لوگ خاص شخصیتوں کے مالک ہوئے تھے۔ ان کے لیے اپنی مرضی سے صورت بدل لینا یا غائب ہو جانا ناممکن نہیں تھا۔ حالانکہ اگر کسی کو اس بارے میں بتایا جاتا تو وہ یقینی طور پر مجھے پاگل ہی سمجھتا، لیکن ایک فرد ایسا تھا جو میری بات کو پاگل پن نہیں سمجھتا تھا، اور میں نے اسی سے ملاقات کی، یعنی سرفراز۔ سرفراز کو میں نے تفصیل بتائی تو وہ دبی آواز میں بولا، ادھر آؤ اور اس الماری کو دیکھنے کا بہانہ کرو۔ جب ہم دیوار میں لگی ہوئی شیشے کی الماری کی طرف جا رہے تھے تو وہ بولا، کیا آپ نے اس ستے ہوئے چہرے والے شخص کو دیکھا جو یقینی طور پر مقامی نہیں ہے، لیکن اس کی تیز آنکھیں اس خنجر کا جائزہ لے رہی ہیں؟ واقعی میں نے اسے دیکھا ہے۔ میں نے ایک بار پھر گھوم کر اس شخص کو دیکھا تو اسے شیشے کے صندوق کی طرف دیکھتے ہوئے پایا۔ یہ کون ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیا واقعی تم اسے نہیں جانتے؟ بالکل نہیں۔ ظاہر ہے کہ میں اس کی شخصیت سے بالکل ناواقف ہوں، لیکن میں اس کو جانتا ہوں۔ یہ کرون ہے۔ کرون۔ اگر تمہیں دلچسپی سے اخبار پڑھنے کا شوق ہے تو کرون کے شاندار کارناموں کو تم نے دیکھا ہوگا۔ یہ دنیا کے 3 ملکوں کا چور کہلاتا ہے، امریکہ، فرانس اور برطانیہ۔ پچھلے دنوں اس کے بارے میں خاصی کہانیاں مشہور ہو رہی تھیں۔ خدا کی پناہ، اس خفیہ میٹنگ میں ایک چور کی موجودگی کیا معنی رکھتی ہے؟ میں نے کہا، اور سرفراز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، یہ بات تو مسٹر شہبازی بتا سکتے ہیں۔ ویسے کرون کئی ناموں سے مشہور ہے۔ تینوں ملکوں میں اس کے 3 نام ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تم اس کے نقوش کو بھول جاؤ تو یہاں بھی یہ شمریز کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ میں نے حیرت سے سرفراز کو دیکھا اور کہا، تو کیا تم یہ بات جانتے ہو؟ ہاں، یہ بات شاید میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ شخص صرف اونچے درجے کی چوریاں کرتا ہے، حالانکہ دنیا کے 3 ملکوں کی پولیس اس کے پیچھے ہے، اور یہ آج کل ہمارے وطن میں عیش کر رہا ہے۔ ایک بات میں تم سے کہوں، کیا یہ اس خنجر کی تلاش میں یہاں نہیں آیا؟ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن ایک بات اور ہے کہ شمریز، اب ہم اسے شمریز کہہ کر ہی پکاریں گے، چاہے اس کا کچھ بھی نام ہو۔ یہ کچے کھیل نہیں کھیلتا، اور ایک بے وقوف آدمی نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ طور علی نے ایک معقول معاوضے دے کر اسے یہ خنجر چوری کرنے پر آمادہ کیا ہوگا، ورنہ اس خنجر کے لیے جتنے قتل ہوئے ہیں انہیں جاننے کے بعد شمریز اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وہ ایک چالاک انسان ہے۔ بہت سمجھداری کی بات تھی یہ، اور میں اس پر غور کر رہا تھا۔ واقعی دماغ کی چولیں ہل کر رہ گئی تھی۔ ابھی تو یہ تمام سلسلہ جاری تھا کہ دفتن ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا جس سے سب کو اس طرف متوجہ کر دیا۔ کمرے کے اندر کھڑکیوں کے پیچھے پردے لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شیشے کے صندوق سے پرے جس میں خنجر رکھا ہوا تھا، دیوار کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ یہ پردہ سرسر کی آواز سے نیچے گرا۔ بات بہت معمولی سی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ڈھیلی رسی سے بندھا ہو، رسی ڈھیلی ہو گئی ہو اور پردہ گرنے کا واقعہ محض اتفاقاً پیش آیا ہو۔ لیکن جب ہم وہاں گئے تو دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ اتفاقی واقعہ نہیں تھا۔ پردے کے نچلے سرے سے 4 اور فرش سے 5 فٹ اونچائی پر کپڑے کا ایک مربع ٹکڑا صاف کٹا ہوا نظر آیا۔ میں نے حیرت آمیز نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ دوسرے چند اور افراد بھی حیرت سے کھڑے ہوئے ادھر ہی دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اور ہر شخص ایک دوسرے سے اس کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ اچانک ہی سرفراز کے منہ سے یہ آواز نکلی، ایسا کیسے ہوا اور کس نے کیا؟ دیکھو کوئی باہر نہ جانے پائے۔ لیکن اچانک ہی باہر کھڑے ہوئے سپاہی نے بتایا، وہ صاحب جو دبلے پتلے بدن کے مالک تھے ابھی ابھی باہر گئے ہیں۔ سرفراز تو خیر پولیس آفیسر تھا، وہ جس قدر برق رفتاری سے عمل کرتا اس کی تربیت کا حصہ تھا، لیکن میں نے بھی باہر کی جانب دوڑ لگا دی اور برق رفتاری سے اس عمارت کے گیٹ کی جانب دوڑا جس سے میٹنگ ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دور سے ہی شمریز کو دیکھ لیا۔ وہ دروازے سے باہر نکلا اور برق رفتاری سے سامنے والے فٹ پاتھ پر پہنچ کر آگے بڑھنے لگا۔ اس کے انداز میں بے فکری اور اطمینان تھا۔ بازاروں کے ہجوم میں کتنے آدمی تھے جو اس کی شخصیت سے واقف ہو سکتے تھے؟ یہ تو صرف سرفراز تھا جسے یہ بات معلوم تھی کہ کرون نامی چور شمریز کی حیثیت سے یہاں موجود ہے۔ میں اس کا تعاقب کرنے لگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میری غلطی ہو اور اس کا پیچھا کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، لیکن میں ان معاملات میں جس قدر ملوث ہو گیا تھا، اس کے بعد کوئی بھی عمل کرنے سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ میں اس کے پیچھے چلتا گیا۔ وہ آگے جا کر ایک چوراہے پر پہنچا جہاں بہت کم لوگ تھے، آگے وہ پیچھے میں۔ دیکھنے والا دیکھتا تو کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد اچانک ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے چکر آ جائے گا۔ میں نے اس انتہائی خوبصورت عورت کو دیکھا تھا جو سامنے سے اس کی جانب آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کے چلنے کا انداز تھا یا اٹھی ہوئی گردن کی رانائی یا انداز خرام
یا یہ خیال ہی اس کے سارے معاملے کی تہ میں تھا کہ قرون نے اپنے لیے یہاں سے فرار ہونے کا بندوبست کر رکھا ہے؟ بہرحال اس عورت کا چہرہ دیکھنے سے پہلے یہ یقین میرے دل میں پیدا ہو گیا کہ وہ کوئی ایسی عورت ہے جس کا اس پراسرار خنجر کی تاریخ میں ایک باب رقم کرنے والا کردار ہوگا۔ میں تھوڑا سا پیچھے ہو گیا، لیکن کرون نے مڑ کر دیکھنے کی ایک دفعہ بھی پرواہ نہیں کی۔ تعاقب کی بے خبری میں پرشوق انداز میں آگے بڑھ کر اس نے اپنا بازو اس لڑکی کی جانب بڑھا دیا اور دونوں اس انداز میں ملے جیسے پرانے شناسا ہوں۔ میرے سینے میں ہیجان برپا ہو گیا۔ دور اندیشی اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کروں، مگر انتہائی پرجوش ہو رہا تھا میں۔ چنانچہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے سست رفتاری سے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن فوراً ہی انہیں احساس ہو گیا کہ کوئی ان کے بہت ہی قریب پہنچ گیا ہے۔ دونوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور میں نہیں کہہ سکتا کہ اس سے آنکھیں چار ہوتے ہی بجلی کی لہر میرے دل میں کتنے وولٹ کا دوڑانے لگی تھی، کیونکہ میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی پراسرار حسینہ تھی جس سے مختلف حالات میں 2 بار میری ملاقات ہو چکی تھی اور جو میرے لیے بند کتاب کی مانند تھی۔ اس میں شک نہیں کہ میرے ہوش اڑے جا رہے تھے اور میں انتہائی پیچیدہ حیثیت سے گزر رہا تھا۔ عورت نے مجھے دیکھا اور ایک بار پھر وہی طریقہ کار اختیار کیا، یعنی نگاہوں کی سردی، حقارت اور نہ پہچاننے والے تاثرات اس کی آنکھوں میں تھے۔ میں اور تو کچھ نہ کر سکا، اس طرح سے ان کے قریب سے آگے بڑھ گیا جیسے ان سے قطعی طور پر نہ واقف ہوں اور نہ ہی میں ان کا تعاقب کر رہا ہوں۔ وہ میرے پیچھے رہ گئے تھے۔ اب حقیقت یہ تھی کہ اب موڑ کر پیچھے دیکھنا اپنے آپ کو مصیبتوں میں گرفتار کر لینا تھا۔ ایک طرف اس عورت نے مجھے دوبارہ ذلیل و خوار کر دیا تھا اور دوسری طرف یہ شخص جس نے بہرحال مجھے اس ہال میں دیکھا ہوگا، لیکن تعجب کی بات ہے کہ علی شہباز تو میرے سامنے ایک ذہین آدمی کے طور پر آیا تھا، اس نے ایسے اجنبی اور خطرناک لوگوں کو اپنے درمیان آنے کی جگہ کیسے دے دی؟ ناقابل یقین، ناقابل یقین۔ پھر ایک ایسی جگہ سے پلٹ کر میں نے پیچھے کی طرف دیکھا جہاں اگر کوئی کسی کو دیکھنے کی کوشش کرے تو اس پر تعجب نہ ہو، اور میرا جو اندازہ تھا وہی بالکل درست تھا۔ وہ دونوں وہاں موجود نہیں تھے۔ بہرحال میں کافی دیر تک اپنی جگہ کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا کہ شاید وہ نظر آ جائیں، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ میں واپس پلٹا اور تھوڑی دیر بعد میں اسی عمارت کے سامنے تھا۔ یہاں چونکہ میں دوسری جانب سے آیا تھا اور اب اندر ہونے والی کارروائی کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، اس لیے میں نے دیکھا کہ 2 افراد عمارت کے سامنے ایک فٹ پاتھ پر کھڑے عمارت کی مشرقی کھڑکیوں کو گھور رہے تھے۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور میرا خون پانی کی طرح سرد ہو گیا، کیونکہ یہ دونوں شکلیں تو میری شناسا تھیں۔ دماغ کیسے پھٹتا ہے، لوگ شدت حیرت سے کیسے پاگل ہو جاتے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ صرف مثال کے طور پر استعمال کیے جاتے ہوں، کیونکہ نہ میں شدت حیرت سے پاگل ہوا تھا اور نہ میرا دماغ پھٹا تھا، حالانکہ دونوں شکلیں دماغ پھاڑ دینے والی تھیں۔ میری شناسا اور ایسی شناسا جنہیں میں کبھی نہ بھول سکوں۔ ان میں سے ایک تو وہی اسپینش تھا اور دوسرا وہ پراسرار بوڑھا جسے دیکھ کر انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، جس کی شخصیت انسان کو پاگل کر دے، یعنی طور علی۔ اگر واقعی وہ سفید داڑھی والا شخص طور علی ہی تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ اس نے یا اس کے ساتھی نے مجھے دیکھا ہے۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اس وقت ان کو عجائب گھر کے سامنے کھڑے دیکھ کر مجھے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ طور علی کی شخصیت سے مروب ہو کر میں وحشت زدہ ہو کر وہاں کھڑا رہا۔ وہ لوگ چند لمحوں بعد بڑے اطمینان اور فکر مندی سے اور بے فکری سے وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن میرے قدم اس طرح اپنی جگہ پر جم گئے تھے کہ میں ان کا تعاقب بھی نہیں کر سکا۔ بہت دیر کے بعد میرے ہوش و حواس بہتر ہوئے تو میں میٹنگ ہال کے دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن ندامت اور پریشانی کا یہ احساس دل کو پریشان کر رہا تھا کہ نہ جانے کیوں اس کو دیکھتے ہی میں نے اپنا فرض ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ اصولی طور پر مجھے کرنا چاہیے تھا کہ آگے بڑھ کر سرفراز کو فوری طور پر اس کے بارے میں تفصیلات بتاؤں تاکہ کام کا آغاز کر سکے، لیکن اب بس میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ ان سارے واقعات کو اپنے سینے میں محفوظ رکھوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔